آپ فرماتے ہیں کہ صحت جیسا اور کوئی مال نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو صحت دی، آپ مالدار آدمی ہیں. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے نا، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. اللہ نے آپ کو مال دیا، دولت دی، اللہ نے آپ کو گھر دیا، کاروبار دیا، بزنس دیا، رشتہ دار دیے، بہت کچھ دیا، ساری نعمتیں دی ہیں. اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو آپ ان ساری نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اگر صحت ہے تو پھر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، صحت ہے تو بندہ سجدہ بھی کر سکتا ہے، صحت ہے تو بندہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، صحت ہے تو ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، صحت ہے تو غریب کی مدد کر سکتا ہے، خدمت خلق کر سکتا ہے. صحت نہیں ہے، صحت نہیں ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہسپتالوں میں سجدوں کے لیے ترس رہے ہیں. 3 چیزوں کی قدر دیکھنی ہے نا تو 3 جگہوں پر جایا کریں. صحت کی قدر دیکھنی ہے تو ہسپتال جائیں، آزادی کی قدر دیکھنی ہے تو جیل جائیں، پریزن جائیں، اور زندگی کی قدر دیکھنی ہے تو قبرستان جائیں. ہسپتال آپ جائیں، دیکھیں کیسے مریض لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم اس بستر سے اٹھیں اور گھر کی طرف جائیں. جیل جائیں نا، پریزن. میں جب میری ڈیوٹی تھی یہاں ہوم پریزن میں، ہوم ہاؤس میں، جیل میں جمعہ پڑھانے جاتا تھا تو وہاں جیل میں مختلف ملکوں کے لوگ، جوان، اپنے یہاں کے بچے بھی میں نے دیکھے، تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم باہر نکل سکیں، یہ جیل کی زندگی سے باہر نکلے. آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اور قبرستان جائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ زندگی کیا ہے. بہت سے ایسے قبروں میں لیٹے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کاش اللہ ہمیں اتنا موقع دے کہ ہم 2 رکعت نماز ہی پڑھ سکے. تو 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی ہمیں 3 جگہوں پہ قدر ملتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون کثیر من الناس، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے. جس کے پاس صحت نہیں ہے یا جس کے پاس وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی دین کا کام کروں، کوئی عبادتیں کروں، لیکن اب میرے پاس ٹائم نہیں ملتا کیونکہ دنیا میں اتنا الجھ چکا ہوں کہ اب نماز پڑھنا بھی چاہوں تو مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا.